نیب کے خلاف ہرجانے کا کیس جیتنے والی کمپنی براڈ شیٹ کے چیف کے وے موسوی نے انٹرویو میں کہا ہے کہ نواز شریف نے براڈ شیٹ عدالتی فیصلے سے متعلق سراسر جھوٹ بولا ہے. نواز شریف کہتے ہیں کہ وہ الزامات سے بری ہو گئے. یہ بالکل جھوٹ ہے. موسوی نے کہا ہے کہ براڈ شیٹ سے جان چھڑانے کی وجہ بھی شریف فیملی تھی. غیر قانونی اثاثوں کی تحقیقات سے پیچھے ہٹنے کے لیے رشوت کی پیشکش کی گئی. خود کو نواز شریف کا بھتیجا بتانے والے ایک شخص نے انہیں رشوت کی آفر کی تھی. براڈ شیٹ کمپنی کی طرف سے شریف خاندان پر سنجیدہ نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں. کیا شریف خاندان براڈ شیٹ کمپنی کے سربراہ کے خلاف عدالت جا سکتا ہے؟ اور شریف خاندان کے پاس قانونی چارہ جوئی کا راستہ کیا ہے؟ کیا نون لیگ براڈ شیٹ کمپنی کے مالک کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. قانونی ماہر راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب. سر، یہ ایک سچویشن ہے جو کہ اس سے ملتی جلتی سچویشنز پہلے بھی آئی ہیں. کمپنی الگ تھی، براڈ شیٹ اب ہے لیگل، یہ انویسٹیگیٹو کمپنی ہے. پہلے کوئی اخبار تھا، اس کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی بات ہو رہی تھی. وہ ابھی تک ہمیں اس کا رزلٹ نہیں سمجھ میں آیا ہے، نظر آیا ہے. یہاں پر بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں. آپشنز کیا ہیں؟ کیا واقعی نون لیگ کچھ کر سکتی ہے؟ دیکھیے، آپ نے بڑا اچھا کہا کہ سچویشن اس سے پہلے بھی آئی ہے. یہ کمپنی علیحدہ ہے لیکن میاں نواز شریف اور ان کی فیملی بھی وہی ہے اور ان کی ہیبٹس بھی وہی ہیں اور ان کا جو موڈس آپرینڈی ہم کہتے ہیں، طریقہ واردات بھی وہی ہے. یہ آپ نے کہا کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بی بی سی کی ایک ڈاکیومنٹری آئی کہ جو کہ تھی ہی پرٹیکولرلی ان کے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی اور ان کی لوٹنگ اینڈ پلنڈرنگ کی تھی. پھر آپ نے ڈیلی مرر میں دیکھا کہ وہ پائریٹس آف دا پینٹ ہاؤس کا اتنا بڑا سکینڈل آ گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ اب یہ اس نے کہہ دیا کہ جناب، ایک ورڈ اس نے پرٹیکولرلی یوز کیا اپنے انٹرویو میں کہ کروکس. اب کروکس میں پاکستان کے 3 دفعہ کے فارمر پرائم منسٹر، اور اس میں نہ صرف وہ تھے فارمر پرائم منسٹر، انہوں نے کہا ہم نے زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی یہ انویسٹیگیشنز شروع کی. اب جب یہ انویسٹیگیشنز شروع ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کو آل آف اے سڈن ون فائن مارننگ اس کو 2003 میں ون سائیڈڈلی اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. مشرف صاحب ٹرمینیٹ کرتے ہیں. وہ ٹرمینیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ مشرف نے ایک این آر او دے دیا میاں نواز شریف کو، اور وہ این آر او یہ تھا کہ اس کو کنوکشن بھی ہوئی تھی، ایز اے صدر ان کی سزا بھی ختم کر دی، انہیں بیرون ملک بھی جانے دیا گیا. اور میاں نواز شریف کی خاطر وہ جو باقی تقریباً اس نے بتایا کہ کوئی 200 افراد کے اور بھی ہم انرتھ کر رہے تھے کہ ان کی جو پراپرٹیز بیرون ملک ہیں، وہ تمام کی تمام انہوں نے ختم کر دی. اور نیب کہ جنرل امجد جو ان سے تھے انہیں مجبوراً نیب چھوڑ کے جانا پڑا، اور نیب جو بنی تھی کہ اس سے لوٹڈ اینڈ پلنڈرڈ اماؤنٹ کو ہم نے ریکور کرنا ہے، اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے 2003 میں، اور اس کو ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنا دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ شروع ہو جاتی ہے، جہاں پہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ کنگز پارٹیز بنائی جاتی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ کیو لیگ کا وجود آ جاتا ہے، پی بننا شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو نیب کو انسٹرومنٹل کر کے ان کو کریٹ کیا جاتا ہے. اور اس کی حالیہ نشاندہی، حالیہ ہمارے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، جسٹس مقبول باقر صاحب نے بڑے تفصیل سے اس ججمنٹ میں کہا کہ یہ نیب جو ان سی ہے، یہ اپنے جو رولز ہیں، اپنے ریگولیشنز ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں، انہیں چھوڑ کے یہ آ گئی ہے کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ کی طرف یہ آ گئی ہے کہ جناب ہم نے کس طریقے سے پریشرائز کرنا ہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ. اور اس شخص نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ ایک نیب کا ادارہ ایک مذاق بن گیا ہے، ایک شام بن گیا ہے. سر یہ بتائیں کہ اب جو انٹر منسٹریل کمیٹی بنی، کمیٹیاں بنانے کا ہمیں بڑا شوق ہے، اب وہ کمیٹی کیا کرے گی؟ پیسہ تو لگ گیا، لٹ گیا. دیکھیے، میں تو پہلے دن سے جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، یہ کمیٹیز بنا رہے ہیں، ایسڈ ریکوری کے یونٹس بنا رہے ہیں کہ جی ریکوری ہوگی. وہ اسحاق ڈار کو واپس لانا تھا، ادھر خطے لکھ رہے ہیں، وہاں سے ریجیکٹ ہو رہے ہیں. دیٹ از ناٹ دا پراپر وے. آپ نے اگر ریکوریز کرنی ہے، آپ نے یہ پیسہ لینا ہے، فارگیٹ اباؤٹ کہ یو کے میں جو پراپرٹیز فی الحال ہیں اس کو اس کے کورس میں چلائیے. پاکستان میں آپ کے پاس ذاتی عمرہ پڑا ہے، آپ کے پاس دیگر اربوں خربوں کی پراپرٹیز پڑی ہیں، آپ کے پاس شوگر ملیں لائن سے ان کی لگی ہوئی ہیں. آپ ان کو فورفیٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ بالکل آسان ہے، بالکل کوئی مشکل نہیں ہے. ونس اے پرسن ہو از این ایبسکانڈر، یور لا سیز کہ آپ اس کی تمام جائیدادیں کرے، اور آپ اپنی لیگل ٹیم کو جو یہاں پہ ہے وہ چلی جاتی ہے اور عدالت میں ایک سٹے ہو جاتا ہے اور یہ مم ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ. اٹس ناٹ دا سسٹم. اٹس آئی وڈ سے
کہ دیر آر ایشوز کہ ان کو تھوڑی سی امپروومنٹ اپنی لیگل ٹیم میں کرنی صرف ہوگی, کمیٹیاں نہ بنائیں. بیکاز وی ہیو سین ناٹ جسٹ ون انسیڈنٹ, 3-4 انسیڈنٹس دیکھے ہیں, اور حالیہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ریفرنس کا بھی ان کی لیگل ٹیم لے کے آئی ہے سینٹ کا, آئی پرسنلی بلیو کہ یہ بھی ان کو یہاں پہ شاید وہ ریلیف نہ ملے اور یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے نہ ہو, کیونکہ یہ تھوڑی سی ایڈوائس جو میرے تک ہے, جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ وہ ایشوز نہیں ہیں. تو اب ان کو چاہیے کہ ایک تو یو کے میں چلے جائیں اور ادھر بات کریں. دیٹ جینٹل مین ہیز سیڈ کہ میں تیار ہوں, میرے ساتھ اگر عمران خان کی گورنمنٹ آ کے دوبارہ بات کرتی ہے تو اس کے ساتھ آپ بات کریں, اس کو کہیں کہ جناب ہم تو یہ پراپرٹیز ایون فیلڈ کی اور دیگر نہیں لے پا رہے, ہمیں ایشوز آ رہے ہیں, اگر آپ یہاں پہ اس کو مینیج کریں. اور ناٹ اونلی نواز شریف, اس سے بات کریں کہ وہ 200 افراد دیگر کون سے ہیں, اس کی سلسلے میں جو آپ نے ہوم ورک کیا ہوا ہے وہ لائیے, عوام کو بتائیں کہ جناب یہ وہ 200 افراد تھے, اور وہ چاہے پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں, چاہے وہ نون لیگ میں ہیں, چاہے پیپلز پارٹی میں ہیں, عوام کے سامنے ان 200 افراد کا نام لے کے آئیے اور اس کو سٹارٹ کرے. آپ نے 20 ملین پاؤنڈز خرچ کر دیے اس کے لیٹیگیشن میں, وہی 20 ملین پاؤنڈز آپ ان کو دیں اور اس کو انرتھ کر لیں کہ یہ 200 افراد کا معاملہ لے کے آ جائیں. تو بٹ دیٹ ریکوائرز کہ آپ کی ڈائریکشن خالی نعرہ لگانے سے کہ جی نہیں چھوڑوں گا میں یہ کروں گا, دیٹ از ناٹ دا پراپر کورس. اچھا, ہمارا جو پیسہ, جو ٹیکس پیئر کا پیسہ لگا اس پورے سلسلے میں اور جو کمپنی کو پیمنٹ ہو گئی آخرکار کورٹ کے کہنے پر, اس کا کوئی ہمارے پاس حل ہے کہ وہ پیسہ کسی سے ریکور کیا جا سکے؟ اچھا, اور اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اب موسوی یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ ہائر کر لیں, ہم دوبارہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں. اب کہہ رہا ہے وہ جس نے یہ کانٹریکٹ اس کا طریقہ کار یہ ہے, اس کا طریقہ کار ہے. ایک چیز تو حالیہ جو 2 سال کی یہ موجودہ حکومت کی گورنمنٹ رہی ہے, اس میں ایک پازیٹیو چیز آئی کہ نیب نے آلموسٹ 300 بلین 300 ارب روپے کی ریکوریز کی ہیں. یہ تو 7 ارب ہے نا, تو 300 ارب از اے ہیوج اماؤنٹ. ایک تو یہ 7 ارب نیب کے بجٹ میں سے کم ہونا چاہیے, کیونکہ یہ غلطی نیب کے ادارے کی تھی کہ اس نے کیوں اس کو ایسے پرسو کیا. اینڈ آئی ریممبر کہ ایک جگہ پہ ان کی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ بھی ہوئی, انہوں نے جا کے کچھ پیمنٹ بھی کی, اینڈ دیٹ پیمنٹ واز میڈ کہ ایک تھرڈ پارٹی کو, کہ جو بعد میں پتہ چلا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا, وہ پیسے شیسے لے کے چلا گیا. تو یہ پیسے 7 ارب ریکور کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. انہی ملزمات 200 بندوں کو آپ لے کے آئیے سامنے, ان کے کیسز ہیں, آپ 7,000 ارب ریکوریز کر سکتے ہیں اگر یہ آپ اس کو پراپرلی لے کے چلیں. اینڈ آئی بلیو کہ اگر آپ فورن انویسٹیگیٹرز کو ہائر کرتے ہیں تو نیب کے قوانین میں اس کی اجازت ہے, اور کوئی سخم نہیں کہ وائٹ کالر کرائم میں جہاں پہ آف شور کمپنیز ہیں, جہاں پہ بیرون ملک یہ چیزیں ہیں, آپ ان سے ہیلپ نہ لیں, لیکن آپ اپنی ٹیم ایسی رکھیے کہ جو کمیشن نہ لے. اس نے کہا کہ جناب یہ تو ایسے لگا کہ جیسے انہوں نے کمیشنز کی باتیں کی ہیں, انہوں نے جو لا فرمز ہائر کی ہیں انہیں اربوں روپے کروڑوں روپے دے دیے اور اس میں سے کک بیکس رکھی ہیں. تو دس از سم تھنگ کہ جو موجودہ حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے جو رائٹ پرسن ہے ایٹ دا رائٹ پلیس ہے, اور اس کو آپ پراپرلی جا کے مینیج کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہماری حکومت کے لیے, اور بڑا مشکل کام ہے یہ. بہت شکریہ ادا کریں گے راجہ صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے.